بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محرم الحرام کے بابرکت موقع پر ایک نہایت ہی اہم اور ایمان کو تازہ کر دینے والا موضوع سماعت کریں گے۔ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جس کی ابتدا ہی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر دین کی حفاظت اور حق کی سربلندی کے لیے کبھی وقت آئے تو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ محرم الحرام میں واقع کربلا پیش آیا، مگر ایک بڑی تعداد ہے جو اس واقعے کی مکمل تفصیل، پس منظر اور اصل سبق سے واقف نہیں ہے۔ آئیے آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا اور یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بحکم الہی اور احادیث نبوی کی روشنی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو ملی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کے اتحاد اور خون ریزی کو روکنے کے لیے حکومت اپنے دست مبارک سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا ہوئی۔ وہ صحابی رسول، کاتب وحی، عظیم جرنیل، خلیفۃ المسلمین اور محسن اسلام تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی دعائیں اور بشارتیں نصیب ہوئیں۔ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت فرمائی۔ اسلامی تاریخ آپ کے کارناموں اور عدل و تدبیر سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے کردار میں علم و فضل، اجتہاد، مہمان نوازی، سخاوت، فیاضی، حسن سلوک اور خوف الہی نمایاں تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے اہم اسباب میں سے ایک کتابت وحی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو وحی لکھنے کے لیے مقرر فرمایا، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 6 نمبر آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی آپ ہی تحریر فرماتے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک اور دیگر فتوحات میں آپ کی بہادری روشن مثال ہے، اور خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بحری بیڑا تیار کیا اور قبرص فتح کیا، رومیوں کو شکست دی۔ 28 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا، جس کے نتیجے میں قبرص فتح ہوا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ پیش گوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، اور اہل سنت کا اصول ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یزید کے اعمال کا بوجھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 163 احادیث مروی ہیں، اور 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں
آپ نے وفات پائی۔ حضرت دہاق بن قیس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دمشق کے مشہور قبرستان باب الصغیر میں تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید ان کا بیٹا ہونے کے سبب جانشین ہوا اور اس کے دل میں بیعت کی خواہش پیدا ہوئی۔ یزید کی بیعت کے لیے اس نے اپنے نمائندے مختلف شہروں میں بھیجے تاکہ اہل مدینہ سمیت امام حسین رضی اللہ عنہ کو زبردستی بیعت پر آمادہ کیا جا سکے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر انکار فرما دیا کہ وہ ایسے شخص کی بیعت نہیں کریں گے جو دین کے لحاظ سے اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اس بیعت پر زبردستی کی کوشش کا علم ہوا تو آپ نے بیعت سے انکار فرما دیا اور مدینے کو خیر باد کہہ کر اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً خود نہ جانے کے بجائے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں 12,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کا پیغام بھیجا۔ جب یزید کے گورنر ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آ چکے ہیں تو اس نے دھمکی، لالچ اور خوف کا ایسا جال بچھایا کہ کوفہ کے بڑے سردار اور عوام کی بڑی تعداد ساتھ چھوڑنے لگی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہزاروں لوگ تھے آخر کار چند لوگ رہ گئے۔ مسجد کوفہ میں جب آپ نے نماز پڑھی اور سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے تو وہاں آپ نے فرمایا، میرا آخری پیغام امام حسین تک پہنچا دینا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا نکلے۔ پھر ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا اور یوں کربلا کے قافلے کا پہلا شہید کوفہ میں بنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ پھر بھی واپس نہ لوٹے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر جاری رکھا، کیونکہ مقصد حق کی گواہی دینا اور دین کی سربلندی تھی، چاہے نتیجہ جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب مزید آگے انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کا واقعہ اور میدان کربلا میں عورتوں کے لازوال حوصلے اور عظیم جذبے کو سماعت کریں گے، تو ضرور ان سیشنز کو سماعت کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔